رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہم مختلف موضوعات سے امت مسلمہ کے روبرو دین اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ آج کے اس پرفتن ماحول میں وقت کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. چونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اخلاق ہی سے انسان ہے. اگر اخلاق نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش فرمائے وہ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اور مسلمانوں کو اس بات کی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اخلاق کریمہ کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اخلاق ایک بہت بڑا موضوع ہے. اخلاق میں ہر وہ چیز آتی ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ فائدہ مختصر ہو یا وہ فائدہ پھر اچھا خاصا ہو، چاہے وہ فائدہ مالی ہو چاہے وہ فائدہ بدنی ہو. ہر اعتبار سے اپنی جانب سے غیر کو فائدہ پہنچانا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے اور یہی اخلاق ہے. آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک اہم اور سب سے بڑا مقصد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اخلاق کے جو معانی اور مفاہیم ہیں مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں عادت، طور، طریقہ، سلیقہ، ایسے کام جس سے غیر کو فائدہ ہو. اور بھی بہت سے اسلاف نے اخلاق کے معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث پاک ہے. سوال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن
زندگی کا منبع ہے، مرکز ہے، محور ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم، زندگی کے ہر شعبے کا حل قرآن ہے۔ وہ سارا کا سارا قرآن اخلاق سے بھرا ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن۔ یہ اتنا غور کر لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی ہیں۔ تو قرآن زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی صلاح اور فلاح کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کو پڑھ لے اور اس کو سمجھ کر اس کے جو تعلیمات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اگر لا لیتا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اس کے اوپر منحصر کر دیتا ہے، تو پھر وہ اخلاق کا عین نمونہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سی احادیث شریفہ آج ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی کہ بڑے بڑے اکابرین اسلاف، سب سے پہلے تو قرآن مجید جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ پر ایک زبردست آیت شریفہ آئی، اور وہ آیت شریفہ اتنے معانی اور مفاہیم اور مخازن رکھتی ہے کہ اس کے معنی مفاہیم بیان کرتے کرتے دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم اس سے کہیں زائد ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھیں گے انکا لعلی خلق عظیم، مفسرین انکا، یہ جو حرف تحقیق ہے، انا بے شک، تحقیق کے، اسی پر بحث کرتے کرتے مفسرین گزرتے جاتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق اپنے سے اور آگے بڑھتے جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اس مختصر سی نشست میں بنا طویل گفتگو کیے کہ مختصر یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اخلاق سے متعلق کیا تعریفات کی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی طبیعت کے مختلف اوصاف و کمالات کو جدا کر کے اپنی طرف راجع کرے، یعنی اپنے اندر سے ایسی خوبیوں کا ظہور ہونا کہ لوگ ان خوبیوں کے شیدائی ہو جائیں۔ یہ حضرت کی تعریف کا مطلب ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر میں کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے اس خلق سے، اس میری عادت سے، اس میرے طریقے سے وہ خود بخود شیدا ہوتا ہے اور میری طرف وہ رجوع ہوتا ہے کہ مولوی صاحب خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق انسان کی ایسی کیفیت اور ہیبت راسخہ کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہو، یعنی خود اپنے آپ کے اندر ایسے اخلاق، ایسے کیفیات پیدا کریں کہ خود بخود ہم سے اخلاق کا ظہور ہونے لگ جائے۔ اسی طریقے سے اور بزرگ ہے ملا جلال الدین رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں جب افعال کسی فکر و تردد کے بغیر نفس سے سزد ہونے لگے تو اس کی کیفیت کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ بہت سے اسلاف جنہوں نے تعریف کی ہے، توضیح بیان کی ہے، آپ دیکھتے جائیں گے۔ چونکہ آج اس موضوع سے جڑنا امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ساری انسانیت اس موضوع کے لیے ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور یہ موضوع سوائے مسلمانوں کے کسی اور کے پاس میسر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہی سے جو اچھی عادتیں، جو اچھے افعال، جو محاسن، جو خوبیاں جھلکتی ہے، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔
اور ہمارے فقہاء کرام نے یہ بات طے کی اور کتب میں لکھا ہے کہ اگر کسی اور مذہب کا آدمی کوئی اچھی بات کہے یا اچھا کام کرے یا اچھے انداز سے پیش آئے تب بھی اس کے اس عادات کو، اطوار کو، سلیقے کو اخلاق نام نہیں دیا جائے گا۔ صرف یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس نے اچھے انداز سے بات کی، اچھے انداز سے کام کیا، بہت بہترین انداز تھا، لیکن لفظ خلق کا جب معنی اور مطلب سمجھا جائے گا تو اس کا سارا تعلق مسلمانوں سے ہوگا، چونکہ خلق کا تعلق اسلام سے ہے اور مسلمان ہی اس کی صحیح معنی میں دنیا کو مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے کیا اخلاقی واقعات اور احوال آئے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ اخلاق میں سب سے پہلے بنیادی بات ہے سچ بولنا، اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ دنیا سے قطعی طور پر دور ہو جانا، اور تیسرا سائل پر بخشش کرنا، یہ کوئی سوال کرے تو اسے دینا، اور پڑوسی یا دوست کے بھوکے ہونے پر خود بھوکے رہ کر اس کو کھلانا، احسانات کا بدلہ دینا، امانت کا خیال کرنا، صلہ رحمی کا اپنے اندر ہمیشہ ایک سلسلہ جاری رکھنا، دوستوں کے حقوق ادا کرنا، مہمان نوازی میں پیش رہنا، اور سب سے آخر میں جو بیان فرماتی ہے کہ حیا کرنا، یہ بھی اخلاق میں سے کتنے بنیادی اصول ہیں۔ آج پوری امت اخلاق سے عاری ہے، اخلاق سے خالی ہے۔ پوری امت میں بہت کم ایسے بااخلاق لوگ ہوں گے جنہیں ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں، ورنہ اسلام پورا کا پورا اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے عین اخلاق کے نمونے، ہر ادا، ہر عمل، ہر قول، ہر اٹھنا، ہر بیٹھنا، ہر ایک کے ساتھ اخلاق ہی اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت پیاری حدیث شریف میں نے پڑھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، اور صحابہ کرام نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ صحابہ کرام اسے مناسب نہیں سمجھے اور تنبیہ کرنا چاہا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا اور فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے، اس میں ریاضتیں ہوتی ہیں، اللہ کے بندے آ کر اللہ سے دو لگاتے ہیں، اور ایسی گندگی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس پیشاب پر سے پانی کھاؤ۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں کتنا صبر ہے، کیا تحمل ہے، کیا حلم ہے، کیسی بردباری ہے کہ ایک شخص جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہودیا، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرضہ لیا، اس شخص نے مقررہ وقت سے پہلے آ کر رقم کا مطالبہ کیا اور کہنے لگا جب تک آپ رقم نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ دیکھو آپ قرض دیا اور جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے آ گیا،
اور آ کے طلب کرنے لگا، اور طلب کرنے میں اس قدر شدت اختیار کی کہ آپ کو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ میرا قرض واپس نہ کریں۔ آپ اس شخص کے ساتھ نماز ظہر سے دوسرے دن کی فجر تک مسجد میں تشریف فرما رہے۔ ظہر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص آ گیا پیسے طلب کرنے کے لیے تو وہیں رہے، یہاں تک کہ عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، فجر آ گئی، تب بھی وہ ساتھ ساتھ رہا۔ اور یہاں تک کہ جب وہ شخص اس طریقے سے رہا، یہودی کی اس حرکت پر صحابہ کرام اسے تنبیہ کرنے لگے، اور صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے اس بات سے منع فرمایا کہ میں کسی صاحب معاہدہ شخص پر ظلم کروں۔ آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر یہودی کہنے لگا، مسلمان ہو گیا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ حدیث شریف طویل ہے، میں روک رہا ہوں، کہ ایک یہودی جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا اور ایک مدت مقرر ہوئی اور وقت سے پہلے آ کے قرض طلب کرنے لگا، اور اس میں اس قدر شدت کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، کیا آپ کی کمالات اور کیا آپ کی شانیں ہیں، لیکن رہتی دنیا تک اپنی امت کو اس بات کا پیغام اور میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو کچھ سے کچھ ہو جاؤ لیکن اخلاق اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ سردار انبیاء ہے، سرکار کی کتنی بڑی شان ہے، سرکار نے ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے کلام فرمائے جسے پڑھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے کہ اتنی اعلیٰ اتنی عرفہ ہستی ہوتے ہوئے بھی اخلاق کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا، اللہ اکبر، وہ آپ ہی کا حق تھا، ورنہ اتنے اخلاق تو کوئی اور نہیں بتا سکتا، کوئی اور اتنے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کے سامنے کوئی ایسی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے تو استاد نکل کے چلے جاتا ہے، یا پھر مخالف کو، فریق کو تبدیل کر کے بڑھا دیتا ہے۔ آج ایک استاد کو دیکھیں، آج ایک لیڈر کو دیکھیں، آج ایک پیر کو دیکھیں، آج ایک رہنما کو دیکھیں، آج ہر فیلڈ والا اپنی اپنی فیلڈ میں جا کے غور کریں، سوچیں۔ سرکار کی ذات بابرکت، صحابہ کرام جو کہ جان قربان کر دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا معیار ان کے پاس تھا، سوائے جان نثار کرنے کے کچھ دوسرا کام نہ تھا۔ ہر وقت صحابہ کرام اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن ان چمکتے ستاروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور بردباری کے ساتھ جو مظاہرہ کیا اور اخلاق حمیدہ کو پیش کیا، اخلاق کریمہ کو پیش کیا، تب تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ ایک سردار انبیاء ہے، باوجود یہ کہ ان کے محبین اور وابستگان ان کے سامنے ہیں، لیکن کوئی آنے کی جرات نہیں کرتا، اور ظہر سے لے کر فجر تک انتظار کرتے رہے۔ بعد اس کے یہودی نے سرکار کا جب حلم دیکھا، بردباری دیکھی، اخلاق دیکھے، تو اسی وقت اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اتنا بڑا عمل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تورات میں نبی آخر زمان کے اخلاق ایسے ہی پڑھے تھے کہ وہ بڑے بردبار ہوں گے، حلیم ہوں گے، تواضع کا مرکز ہوں گے، تو میں نے دیکھ لیا کہ ایک اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے ظہر سے لے کر فجر تک انتظار کرتی ہے، اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تو میں سمجھ گیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق کا معیار پیش کرنے والا اب نہیں ہو سکتا، لہذا سچے اور برحق نبی آپ ہی ہیں، اسی لیے میں نے داخل اسلام ہو گیا۔ یہ دیکھیے اخلاق،
آج پوری امت پر یہ فرض بنتا ہے کہ آج اخلاق نام کی چیز نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کا جو مقام ہے اس کو دے دو. انذر الناس منازلہم. حضور نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بہترین وہ لوگ نہیں ہیں جو ماشاءاللہ سے بڑی دولت اور سرمایہ والے ہیں، ان کے پاس بیج بہا دولت ہے، ان کے پاس دولت کا انبار ہے، وہ سب کچھ ہوں گے لیکن خیر الناس نہیں ہو سکتے. خیر الناس وہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ کرے، اور جب لوگوں کے لیے فائدہ کرتا ہے تو فائدہ ہی اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے واقعات ہمارے پاس آج کی نشست میں ہیں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بہت طویل گفتگو ہو. یہ ایک حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا. حدیث شریف عربی ہے، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، لوگوں نے اس شخص کو لایا اور کہا اس نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو قتل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کے ساتھ فرمایا ڈرو مت، اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہے تو تم مجھ پر قابو نہیں پا سکتے. کیا بول کے لائے؟ ایک شخص کو لا کے حضور کے سامنے ٹھہرا کر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اگر آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے تو فوری اس کا کام بجا دیتے ہیں. اب تو قابو میں ہے، اب تو موقع مل گیا. سامنے لانا تو دور کی بات، کوئی اگر دور سے بھی یہ بتا دے کہ بھئی یہ تمہارے تعلق سے پلاننگ چل رہی، جو آج شہر کا ماحول ہے، پورے شہر میں اتنے قتل، اتنی غارت گیری، اتنا ماحول خراب ہے کہ ارے ہم ادنا سے ادنا تکلیف بھی کسی مسلمان کو نہیں دے سکتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خون کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھو تم میں کے بعض کا خون بعض کے اوپر حرام ہے. یعنی کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطی پر ایسا قتل کا بازار گرم ہے کہ آنن فانن شہر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. ارے حضور کی خدمت میں لا کے پیش کیا گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ڈرو مت. کس سے؟ اس شخص سے حضور فرما رہے جس نے خود حضور کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. حضور نے فرمایا ڈرو مت، ڈرو مت. یہ حضور کے اخلاق ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہے. دشمن بھی سامنے آ جائے تو آپ نے دشمن کے ساتھ وہ صلہ، وہ رحمت، وہ کرم، وہ اپنی طرف سے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ دشمن جب ایسے احوال آپ سے دیکھے، ایسے عادات اور ایسے اخلاق جب دیکھے تو سوائے آپ کے دامن میں آئے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہ رہے. اسی لیے آپ اتنے واقعات اور ایسے بہت سی ندییں آپ دین اسلام میں اور تاریخ اسلام میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم زندگی گزاریں تو ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی صلاح کے لیے، خیر کے لیے، فلاح کے لیے زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ماہ ربیع الاول شریف کے صدقے و تو پھر مولا اس ساری امت کو اخلاق کریمہ کی دولت سے سرفراز فرما. آمین اللہ آمین. مولا ہمیں اپنے معاشرے میں اخلاق جیسی عظیم نعمت کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.